الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة، ولا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے. ایک جسم ہے اور ایک اس کی روح ہے. روح نظر نہیں آتی، اس کو محسوس کیا جاتا ہے. یوں بھی کہہ لیجئے کہ انسان کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. ظاہر ہمیں نظر آتا ہے اور جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. باطن ہمیں نظر نہیں آتا. اور اللہ تعالی نے دونوں کی غذا بنائی ہے. ایک غذا ظاہر کی ہے اور ایک غذا باطن کی ہے. جسم کی غذا کھانا پینا، وقت پر جسم کی ضرورتوں کو پوری کرنا، یہ جسمانی غذا ہے. اگر آدمی فاقے پر فاقہ کرتا رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جسم کو کمزوری بھی آئے گی اور بیماری بھی آئے گی. اسی طرح سے جو چیز چھپی ہوئی ہے، باطن ہے، اس کو بھی غذا مطلوب ہوتی ہے، اس کو بھی خوراک چاہیے. اور اگر خوراک نہ ملے گی تو انسان کا باطن کمزور ہو جائے گا. اور جب باطن کمزور ہوگا تو پھر طرح طرح کی بیماریاں آئیں گی. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں جسم کے حفاظت کا بھی حکم دیا ہے اور روح کی حفاظت کا بھی حکم دیا ہے. آپ نے فرمایا تم جسم کی غذا بھی استعمال کرو اور روح کی غذا بھی استعمال کرو. جسم کو بھی تندرست رکھو اور باطن کو بھی درست رکھو، روح اور قلب کو بھی درست رکھو، صحت مند رکھو. جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں آپ نے ایک عجیب بات بیان فرمائی. آپ نے فرمایا دب الیکم داء الامم قبلکم. ایک دور ایسا آئے گا کہ تمہارے اندر وہ بیماریاں پیدا ہوں گی جو بیماریاں تم سے پہلے لوگوں کو لگ چکی ہیں. جس برائی اور جس بیماری میں پچھلی امتیں مبتلا ہو کر ہلاک و برباد ہو گئیں، آہستہ آہستہ تمہارے اندر بھی وہ مرض، وہ بیماری پیدا ہوگی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فکر ہوئی کہ وہ کون سی بیماری ہے.
آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، اور 2 بیماریاں آپ نے بیان فرمائی بنیادی طور سے، الحسد والبغضاء، 2 بیماری جو تمہارے اندر لگتی ہے اور ظاہر میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، دکھتی نہیں، وہ ایک حسد اور ایک بغض، عناد، جلن۔ یہ 2 بیماری پچھلی امتوں کے اندر آئی تو اس کی وجہ سے وہ امت خدا کے قہر کا شکار ہو گئی، خدا کے عذاب میں مبتلا کر کے برباد کر دی گئی۔ ان کے کاروبار، ان کے شہر، ان کے باغات، ان کی کھیتیاں، ان کی دولتیں تہس نہس ہو گئی۔ اور آپ نے آگے فرمایا ہی الحالقۃ، یہ 2 بیماریاں حسد اور جلن اور عداوت اور بغض، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جو مونڈ دینے والی ہیں، ختم کر دینے والی ہیں۔ حالقہ کہتے ہیں کسی چیز کو مونڈ دینا، صاف کر دینا، جیسے آپ کہتے ہیں کہ سر کے بال کو مونڈ دیا جائے، استرا چلا کر حلق جسے عربی میں بولتے ہیں۔ وہ 2 بیماریاں وہ ہیں جو مونڈ دینے والی ہیں، ختم کر دینے والی ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا وَلَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرِ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جیسے سر کے بال مونڈ دیے جاتے ہیں، یہ 2 بیماریاں تمہارے مونڈ دیں گی، یعنی بال مڑ جائے گا، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَا أَقُولُ تَحْلِقُ الشَّعْرِ، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ وہ بال کو مونڈ کے ختم کر دیں گی، وَلَكِنْ تَحْلِقُ الدِّينِ، یہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جو تمہارے دین کو برباد کر دیں گی، تمہارے دیانتداری اور ایمانداری کو تہس نہس کر دیں گی۔ پھر دین کا نام تو تمہارے اندر باقی رہ جائے گا، لیکن دین کی روح تمہارے اندر نہیں رہے گی۔ حدیث بڑی مختصر لیکن کتنی قیمتی بات۔ پہلے تو آپ نے صحابہ کو متوجہ فرمایا کہ دیکھو پچھلے زمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، پچھلے انبیاء کی امتوں کے حالات اٹھا کر دیکھو کہ ان کے اندر کیسی کیسی برائیاں، کیسے کیسے عیب موجود تھے۔ نبی انہیں سمجھاتے رہے، اللہ کی باتیں بتلاتے رہے، لیکن وہ قوم اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں، اپنے اندر کی ان برائیوں کو نکالنے کے لیے وہ تیار نہیں تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کی دنیا کی زندگی برباد کی، برباد ہو گئے وہ، اور آخرت میں بھی بربادی ان کا مقدر بن گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کو ڈرا رہے ہیں کہ دیکھو تم ان بیماریوں کے اندر مبتلا مت ہونا، وہ مرض آہستہ آہستہ تمہارے اندر آ رہا ہے اور آتا جائے گا، تم اس بیماری سے بچنے کی کوشش کرنا، اس میں مبتلا مت ہونا، ورنہ نتیجہ وہی ہوگا کہ جیسے پچھلی قومیں برباد ہوئی ہیں، تمہیں بھی بربادی سے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ ایک حسد اور ایک بغض، یہ 2 بیماری ایسی ہے جو انسان کے دل میں لگتی ہے۔ یہ جسم کی بیماری نہیں ہے۔ جسم کی بیماری بخار ہے، زکام ہے، نزلہ ہے، اور خدا نخواستہ کسی کو بیماری شدید ہو گئی تو ہارٹ ہے وغیرہ وغیرہ، یہ ظاہری بیماری ہے، یہ محسوس ہوتی ہیں، اور آدمی علاج کی فکر کرتا ہے اور دواؤں کو استعمال کر کے صحت مند ہونے کی سوچتا ہے۔
لیکن وہ بیماری جو دل کو لگنے والی ہیں، جو آدمی کے روح کو لگ کر برباد کرنے والی ہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ یہ دو خطرناک بیماری، الحسد، حسد کسے کہتے ہیں؟ جلن، دوسرے کی اچھائی کو دیکھ کر جلنا، برا ماننا، برا سوچنا، حسد بہت بری چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ جس جماعت میں جن لوگوں میں، جس طبقے میں حسد کی بیماری پلتی ہے، ان کی دنیا بھی برباد، ان کا دین بھی برباد۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا الحسد تأکل الحسنات، حسد نیکیوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتا، نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے لوہے کو مورچہ لگ جائے تو لوہا گل جاتا ہے، لکڑی کو دیمک لگ جائے تو لکڑی گل جاتی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حسد کو خطرناک اور بدترین بیماری قرار دیا ہے کہ جلن مت پیدا کرو، کسی کی اچھائی اور خوبی کو دیکھ کر جلو مت۔ پہلے بھی میں نے مختلف انداز سے یہ باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ آج ہمارا مزاج یہ ہے، کسی کی اچھائی، کسی کا کمال، کسی کی ترقی، کسی کی عزت، کسی کی مقبولیت آج ہمیں ہضم نہیں ہوتی، ہم اسے برداشت نہیں کر پاتے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ ایسا کیسے ہو گیا، لوگوں کے اندر اس کی مقبولیت کیسے ہو گئی، وہ اگر کاروباری اور تاجر ہے تو اس کی تجارت بڑھ کیوں رہی ہے، اس کا پیسہ بڑھ کیوں رہا ہے، ہمارا کیوں نہیں بڑھتا، ہمارے کاروبار میں ترقی کیوں نہیں ہوتی۔ محنت ہم بھی کرتے ہیں، محنت وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ آگے نکلتے چلے جاتے ہیں اور ہم جہاں کے تہاں ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آدمی کے اندر جلن پیدا ہوتی، کبھی کسی کی عزت اور مقبولیت کو دیکھ کر دل میں جلن پیدا ہوتی ہے کہ اس کو اتنی عزت کیوں مل رہی ہے، اس کو لوگ اتنا پسند کیوں کر رہے ہیں، ہمیں کیوں نہیں کرتے۔ حالانکہ یاد رکھو، عزت، مقبولیت، محبوبیت یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کسی انسان کے اندر وہ طاقت نہیں ہوتی۔ کوئی انسان چاہے کہ ہم دولت کے ذریعے عزت خرید لیں، دولت کے ذریعے عزت نہیں خریدی جاتی۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہمارے پاس اونچا عہدہ ہوگا، ہم بڑے عہدے پر ہوں گے تو اس سے ہمیں عزت ملے گی، ہرگز نہیں، عہدے کی بنیاد پر عزت نہیں ملتی۔ عزت اللہ کا خاص انعام ہے جو اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور کس بنیاد پر؟ اخلاق کی بنیاد پر، پیار و محبت کی بنیاد پر، تواضع کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے عزت عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ اور اسلام کی 1400 سالہ تاریخ اس بات کو بتلاتی ہے کہ عزت دولت کی محتاج نہیں ہے، عزت عہدے کی محتاج نہیں ہے۔ صحابہ کے پاس کون سی دولت تھی؟ اور چھوڑیے صحابہ کو، وہ تو بڑے اونچے لوگ ہیں، بعد میں آ جائیے، نیچے اترتے چلے جائیے،
ہمارے اکابرین، ہمارے اہل اللہ جو ادھر 100 سال 150 سال کے ہیں، دیکھیے آج بھی ان کا نام آتا ہے تو آدمی کے دل میں ایک محبت اور احترام پیدا ہوتا ہے، ان کے دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ میرے بڑے ہیں۔ ان کے پاس کیا تھا؟ کون سی دنیا کی بہت بڑی ڈگری تھی؟ کون سا بہت بڑا عہدہ تھا؟ وہ تو غربت میں وہ زندگی گزارتے تھے، وہ تو فاقے میں رہتے تھے، وہ تو ایسا کپڑا پہنتے تھے کہ بدن پر ان کے کپڑے سالم بھی نہیں تھے، کہیں پھٹا ہوا ہے، کہیں پیون لگا ہوا ہے، لیکن روب ایسا، عزت ایسی کہ دنیا کی دولت والے ہی نہیں بلکہ سرکاری عہدوں والے بھی ان کے نام سے تھراتے تھے اور ان کا احترام ان کے بھی دلوں میں تھا۔ میرے بھائی، آج ہم نے جس چیز کو دنیا کے راستے سے تلاش کرنا شروع کیا ہے، یہ چیز دنیا کے راستے سے نہیں ملتی، یہ چیز دین کے راستے سے ملتی ہے، عمل کے راستے سے ملتی ہے۔ میں اپنے کسی بزرگ کا نام لوں، کتنے نام لوں؟ سینکڑوں نام ہو سکتے ہیں، اس لیے میں نام نہیں لے رہا ہوں، لیکن عزت کا معاملہ ایسا تھا کہ دنیا انہیں لوہا مانتی ہے، اور آج دنیا سے گئے ہوئے 100 سال ان کے گزر گئے، 80 سال گزر گئے، لیکن آج بھی نام آتا ہے تو عزت و احترام سے لیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کسی کی ترقی، کسی کی عزت ہمیں ہضم نہیں ہوتی، ہم برداشت نہیں کر پاتے، اس کے عیب کو تلاش کرنے کی فکر کرتے ہیں، اس کی کمزوریوں کو تلاش کرنے کی فکر کرتے ہیں، اس کی خامیوں کو تلاش کر کے، اور نیت کیا ہے؟ اس کی بے عزتی ہو۔ لوگ اسے اتنا مانتے ہیں تو کم ماننے لگیں۔ کسی کے چاہنے اور کسی کے سوچنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ تو خدائی نظام ہے۔ تم کسی کا راستہ روک کر کیا کر لو گے؟ یا کوئی کسی کا راستہ روک کر کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ نے اسے نوازنا چاہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دین کو برباد کرنے والی جو پہلی چیز ہے وہ حسد اور جلن ہے۔ کسی بھی لائن سے، میں نے ساری مثالیں پیش کر دی، ہم کاروباری لوگ ہیں تو کاروباری لائن سے ہم سوچیں، ایک آدمی کے یہاں بڑی تیزی ہے، مال بہت بک رہا ہے، گراہک ان کے یہاں چڑھ رہے ہیں، ان کا کام ایسا کہ انہیں فرصت نہیں، اور ایک بغل کا آدمی ہے جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، تو دل کے اندر جلن پیدا ہو جائے، حسد پیدا ہو گیا کہ کیا بات ہے اس کا چلتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ کسی کی ترقی دیکھو تو اس خوش ہو کہ اللہ اسے نواز رہے، تم یہ دعا مانگو کہ اے اللہ، آپ نے جس طرح سے اسے عطا فرمایا، اس کے کاروبار کو چلایا، پروردگار آپ مجھے بھی روزی دیجیے، میرے کاروبار کو بھی چلائیے۔ یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ کہ میں برباد ہوں تو اگلا بھی برباد ہو جائے، میرا نہیں چلتا تو اگلے کا بھی نہ چلے، اسلام کے اندر یہ گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے۔ دین کو برباد کرنے والے یہ وہ چیز ہیں جو انسان کے قلب کو روگ لگاتے ہیں، اور دل جب بیمار ہوگا تو پھر اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، سوائے اس کے کہ آدمی اللہ کی طرف توجہ کرے اور توبہ کرے۔ میرے بھائیوں، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کبھی حسن و جمال کی بنیاد پر آدمی کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایسے نہیں، اگلا اتنا حسین ہے، اگلا اتنا حسین ہے، کیوں ہے؟ اس کا حسن ختم ہو جائے، اس کا حسن برباد ہو جائے، یہ بھی سوچنے لگتے ہیں۔ ہمارے سماج میں گندگی بھری ہوئی ہے، اگر میں ان باتوں کو کھول دوں تو اولاً تو اس کو کھولنا مناسب نہیں، میں بیماری کو بیان کر رہا ہوں کہ یہ بیماری آج ہمارے سماج کو دیمک کی طرح گلا رہی ہے، اب مورچے کی طرح جو ہے ختم کر رہی ہے۔
ہمارے دین کو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دیندار، الحمدللہ ماشاءاللہ، خوب زبان پر ہے، خوب اچھی اچھی باتیں ہیں، لیکن دل ہے کہ حسد سے بھرا ہوا ہے، برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں۔ کوئی ہو اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اسے اور آگے بڑھا دے، اسے اور ترقی دے۔ تو جب دوسروں کا اچھا سوچو گے تو اللہ تمہارا بھی اچھا کرے گا، دوسروں کا برا سوچو گے تو اس کا برا تو نہیں کر پاؤ گے، اللہ تمہارا برا کر دے گا، تم برباد ہو جاؤ گے۔ اپنے دل کو ٹٹولا کرو، اپنے دل سے حسد اور جلن کو نکال دو، کسی بھی لائن سے جلنا چھوڑو۔ ایک آدمی کا کارخانہ ہے، خوب چل رہا ہے، اسے 24 گھنٹے فرصت نہیں، مال پٹا ہوا ہے، وہ کام پورا نہیں کر پاتا، 20 گھنٹے محنت کرتا ہے، اور ایک آدمی نے وہی مشین لگائی ہے، 8 گھنٹہ چلنا مشکل۔ تو پھر یہ ہوتا ہے، کیا کرتا ہے وہ، کس کا کرتا ہے، کیا بناتا ہے؟ اب اس میں ٹٹول میں پڑتے ہیں، چوری کرتے ہیں کہ جو وہ بناتا ہے وہ ہم بھی بنائیں، جیسا مال اس کا ہوتا ہے ویسا بنائیں۔ یہ بھی ایک عیب ہے، اب بہت بڑا عیب ہے۔ اور میں کیا کہوں، کچھ ہمارے سماج کے محلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں اپنی چال نظر نہیں آتی، دوسروں کی چال کو تاکتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں صاف کہتا ہوں کہ پارسل جب جاتے ہیں تو پارسل کے ایڈریس کو راستوں میں پڑھا کرتے ہیں، انگڑیا کا آفس میں جا کر کہاں مال جا رہا ہے، کتنا پارسل جا رہا ہے، بنڈل گنتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ بنڈل گن کر تم کیا کر لو گے؟ اگر خدا نے اس کے مقدر میں لکھا ہے تو وہ بنڈل چلتا رہے گا اس کا، اور تمہارے مقدر میں نہیں تو تم کیا کر لو گے؟ تم خاک ہو گے۔ ایسے بھی لوگ ہیں، پارسل پڑھتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لوں گا۔ یہ مزاج چھوڑو، اپنی چال چلو، اللہ سے مانگو، دیکھو اللہ جس طرح اسے دینے پر قادر ہے، اللہ تمہیں بھی دینے پر قادر ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری کوئی ایسی گناہ ہے جو روزی کے دروازے کو تمہارے لیے بند کیے ہوئے۔ اپنی زندگی کو ٹٹولو، اپنے دل کا جائزہ لو کہ ہماری کون سی ایسی نحوست ہے کہ جو ہمارے در تک روزی آنے نہیں دیتی۔ اور بات آ گئی روزی آنے والی تو میں ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ روزی کے آنے کو روکنے والے ہم ہیں۔ ہمارے کرتوت سے ہمارے دروازے تک روزی آ کے لوٹتی ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج دنیا تو گلوبلائزیشن کی طرف بھاگ رہی ہے، دوسروں کی نقالی کر رہی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کتنے مسلمان کے کمرے اور گھر ایسے ہیں جہاں کے تصویریں بنی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو تصویر نہیں بناتے۔ ارے شوکیس میں گڑیا بھی ہے، شیر بھی ہے، کتا بھی ہے، بطخ بھی ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ کیا بھائی، ہم نے 5000 کا اسے خریدا ہے، ہم نے 2000 کی یہ گڑیا خریدی ہے اور خوب قیمتی فریم کے اندر وہ چسپا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جہاں جاندار کی تصویریں لگی ہوئی ہوں۔ یہی تو مورتیں ہیں، اسی کی تو پوجا کی جاتی ہے۔ دوسرے مذہب والے اسے پوجتے ہیں، اور آپ نے بہت خوبصورت 5000 میں اسے خرید کے جو ہے اپنے بچوں کے کھلونے کے نام پر لا کے کمرے میں سجا دیا ہے۔ تو روزی آپ روک رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو ہے یہ ہو رہا ہے؟ آپ روک رہے ہیں۔ جاندار کی فوٹو لگے ہوئے ہیں، البم لگے ہوئے ہیں، شوکیس میں سجے ہوئے ہیں، اور نبی کا یہ فرمان ہے۔ تو اس لیے جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کر لو، راستہ خود بخود بنتا چلا جائے گا۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سب کچھ صحیح ہے اور کامیابی نہیں ملتی، تو پھر یہ سمجھو کہ یہ تقدیری بات ہے، یہ قسمت کی چیز ہے۔ اللہ نے الگ الگ درجے بنائے ہیں اپنے بندوں میں۔ واللہ یقبض ویبسط،
اللہ ہی ہے جو روزیوں کو پھیلا بھی دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جو اسے سمیٹ بھی دیتا ہے. کسی پر پھیلا دی, کسی سے سمیٹ لیا, یہ اللہ کی اپنی مسئلہ. لیکن اپنے کو تو صحیح رکھو, اپنی سوچ تو صحیح رکھو, اپنے دل کو تو پاک اور صاف رکھو. یہ حسد اور جلن سے اپنے عمل کو, اپنے دین کو کیوں برباد کرتے ہو؟ یہ نقصان دہ. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ پچھلی قوموں کے اندر جو بیماریاں آئیں اور وہ قومیں برباد ہوئیں, وہ بیماریاں آہستہ آہستہ تمہارے اندر آ رہی ہے اور آتی چلی جائیں گی, جس میں ایک بیماری حسد کی ہے. اور جب یہ بیماری آتی ہے تو دین برباد ہوتا ہے. اور دوسری چیز اسی سے ملتی جلتی, آپ نے فرمایا البغضاء, دل کا جلن, دل کی دشمنی, دل سے برا سوچنا اور برا ماننا, بغض رکھنا. یہ دونوں بیماری وہ ہے جو روحانی بیماری کہلاتی ہیں, باطنی بیماری کہلاتی ہیں. بغض اور حسد یہ آدمی کو برباد کرتی ہے. بہت سے لوگ ہیں زبان سے بڑی میٹھی باتیں, خوب محبت کا اظہار, جیسے لگتا ہے کہ ان سے زیادہ محبت والا کوئی ہے ہی نہیں میرے لیے, جتنی یہ محبت کرتے ہیں, اور دل کے اندر زہر رہتا ہے. ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں, کیا بات ہے آپ کی, سبحان اللہ, اللہ اور دے. زبان پہ یہ ہے اور دل میں یہ ہے کہ کمبخت جو ہے کیوں یہ کر رہا ہے. دل کا حال ہمیں معلوم نہیں ہے, دل کا حال تو اللہ کو معلوم ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو اچھائی کو دیکھ کے تکلیف میں ہوتے ہیں اور برائی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, کمیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں, گراوٹ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ میرا نہ بنا وہ بھی تو برباد ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں بیماریاں حالقہ ہیں, دین کو موننے والی ہیں, دین کو برباد کرنے والی ہیں. اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے دشمن کا بھی برا مت چاہو, دوسرے مذہب والوں کا بھی برا مت چاہو. اگر وہ تمہارا برا چاہتا ہے تو تم اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ اس کو میرے لیے خیر کا ذریعہ بنا دے, اس کے دل میں محبت ڈال دے, بدگمانیوں کو دور کر دے. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ سناتا. حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ مولانا محمد قاسم نانوتوی جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں اور اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم ہیں, اللہ والے ہیں. ان کے فضائل کو بیان کرنا اس وقت مقصود نہیں, ان کی زندگی کا ایک واقعہ سناتا ہوں. ان کے شاگرد بھی اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب ہیں. حضرت مولانا احمد حسن صاحب امروہی رحمت اللہ علیہ حضرت نانوتوی کے شاگرد ہیں, اور ایک شاگرد اور تھے, اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں ہے. دونوں شاگرد تھے, اور حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ دارالعلوم کی بنیاد سے پہلے دہلی میں رہا کرتے تھے اور وہیں پڑھنا پڑھانا ہوتا تھا. دہلی میں ایک علاقہ تھا جہاں وہ لوگ بستے تھے جو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ سے للہ بغض رکھتے تھے, یہاں تک کہ جو طبقہ آج بھی ہے کہ ہمارے اکابر کو کافر کہتا تھا, انہی میں سے. اور وہ اپنے محلے کی مسجد کے امام تھے جو حضرت کے شان میں بدتمیزی کرتے تھے, اور یہ بغض کا عالم تھا. تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے کہا کہ وہ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں, چلو ان کے پیچھے نماز پڑھیں, قرآن سنیں, ان کا قرآن بہت اچھا ہے.
حضرت نانوتوی کے دشمن ہیں، آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، لیکن حضرت کے ایک شاگرد نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، اس لیے کہ قرآن بہت اچھا ہے ان کا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگرد نے کہا کہ نہ، کیسی باتیں کرتے ہو، ہم اس کی شکل دیکھنا نہیں چاہتے جو ہمارے حضرت کو برا کہتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے؟ ہم تو اس کی شکل دیکھنا گوارا نہیں، اس لیے کہ میرے حضرت کی شان میں بدتمیزی کرتا ہے۔ دونوں شاگرد میں دو ذہن کے لوگ۔ اب یہ بات شیخ تک پہنچ گئی، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ تک۔ حضرت نانوتوی کو پتا چلا کہ میرے یہ دونوں شاگرد ہیں اور ایک کا ان کے بارے میں یہ سوچنا ہے۔ حضرت نے فرمایا، کچھ نہیں کہا، فرمایا کہ کل فجر کی نماز اس مسجد میں پڑھیں گے، ہم بھی چلیں گے۔ اب شیخ نے فرما دیا، اب کس کی مجال کچھ کہے، کہ ہم فجر کی نماز ان کے پیچھے پڑھیں گے۔ اب شاگردوں کو لے کر حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان کی مسجد میں پہنچ گئے، فجر کی نماز ان کے پیچھے پڑھی جو حضرت کو کافر کہتے ہیں۔ اب مسجد کے مصلی حیران کہ یہ مولوی قاسم ہمارے امام صاحب، ہمارے عالم صاحب ان کے یہ کہتے اور یہ ہمارے امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، حیرت سے گھور رہے ہیں۔ نماز کے بعد امام صاحب کو بڑی حیرت ہوئی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو بھائی، مجھے یہ پتا چلا کہ میرے کچھ لوگوں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ ہاں، مجھے ایک بات کا علم ہوا ہے کہ شاید آپ مجھ کو برا کہتے ہیں۔ غور سے سنیے گا، میرے بارے میں آپ برا سوچتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بدگمانی ہو گئی ہو، میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس امام پر گھڑوں پانی پڑ گیا، پانی ہو گیا۔ یہ ہمارے اکابر کا اخلاق اور ان کی محبت ہے۔ اور فرمایا کہ اگر آپ نے ایمانی جذبے سے میرے ایمان کا انکار کیا ہے تو مجھے برا نہیں لگتا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی ایمانی غیرت اور ایمانی جذبہ ہے، اس لیے کہ آپ کو یہ بات پہنچی ہے کہ میں خدا نخواستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جو نبی کی شان میں گستاخی کرے گا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اگر آپ نے یہ سمجھا ہے اور یہ سمجھ کر مجھے برا کہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے مومن ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت نے ایسی تقریر کی کہ وہ شخص پاؤں پہ آ گیا کہ حضرت مجھے معاف کیجئے، میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اتنے اونچے انسان ہیں۔ تو ایک طرف حسد اور جلن اور دوسری طرف دل کے اندر محبت یہ ہے، اور یہ محبت انسان کے دل کے آنکھ کو ٹھنڈا کرتی ہے، اور ہمارے اکابر کا یہی عمل ہے اور ان کا یہی اخلاق و کردار ہے۔ میرے بھائی ایسے بنو، نبی نے یہی فرمایا کہ یہ چیز دین کو موڑنے والی اور برباد کرنے والی ہے۔ حسد اور جلن اور بغض و عداوت، اپنے دل کو پاک کرو، عمل کمزور ہوگا لیکن اگر یہ برائی دل میں نہیں ہوگی انشاءاللہ نجات ہوگی اللہ کے۔ اور اگر خوب اچھا عمل اور دل غلاظتوں سے بھرا ہے تو اللہ کو تو ظاہر بھی معلوم ہے، اللہ کو تو باطن بھی معلوم ہے، اللہ پکڑ فرما لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن عمل، حسن نیت، حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو کدورتوں سے پاک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔